دعا ہے کہ پروردگار عالم بامیان مجلس کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی بھی مومن خالی دامن نہ جائے۔ مالک تمام مومنین و مومنات کا قدم قدم چل کے آنا، اس فرش عزا پہ بیٹھنا، ذاکرین کا پڑھنا، مومنین کا سننا، مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، سارے مل کے آمین کہنا کہ رحیم اللہ، کریم اللہ، جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزا میں تشریف فرما ہیں، تمام کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اس نازک دور سے پاکستان کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میرے مالک مومنین مومنات کی بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت فرما۔ آخر دعا مانگ رہا ہوں، سارے یقیناً آمین کہنا اور کہہ کے ثواب میں شامل ہو جانا کہ رحیم اللہ، کریم اللہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمیں آخری وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود پڑھو مل کے بآواز بولو۔ ماشاءاللہ ڈھیر سارے افراد تشریف فرما ہو، درود اکا پڑھو تو سونی آواز میں۔ سون ابن سعد، لحد میں جانا ہے ایک دن۔ نوکری کا میں نے ملا تھا خیرہ راج کر کے ماشاءاللہ دوسری دفعہ آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی۔ جنہوں نے مجھے پہلے سن لیا ان کو تو پتہ ہے میں کیسے پڑھتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا تو آج ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سنا۔ جلد نا جامع نوکری دار اب سے بڑی درد کروا لیں تو سلوات پڑھوں میں باز سون ابن سعد، لحد میں جانا ہے ایک دن۔ مسئلہ ہے نو محرم الحرام میں سے ایک ساری مولا کی حاضریاں، مولا کی بیٹیاں اگر بھی سفر کر کے جانا ہے تو آواز سے بالکل نہیں دیکھنا، پتہ میں ڈھیر سارا تم الفاظ دے کے ترک الفاظ کی قیمت لینی ہے کہ سون ابن سعد، لحد میں جانا ہے ایک دن۔ کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ جی، کسے کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیے گا میرے طرف، سرکار ہور خیامگاہ یزیدی سے نکل کر جا رہے ہیں خیامگاہ حسینی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرگے سرگے اچھا سارے بولے حیدری۔ خیامگاہ یزیدی سے نکل کر جا رہے ہیں خیامگاہ حسینی کی طرف۔ چلو دو بھی تک نہیں بولے، ان کے جملہ بدل کے کہتا ہوں، دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب کوئی مومن، نبی، پیغمبر، ولی اچھائی کرنے جاتا ہے، رستے میں شیطان آتا ہے۔ سرکار ابراہیم گئے، رستے میں شیطان آیا۔ حضرت آدم کو کون لے کے گیا؟ شیطان لے کے گیا، ہر موڑ پہ شیطان آیا۔ چلو پریشان نہ ہو، شیطان صرف مومن کو ہی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو اب اس بار 61 ہجری کربلا کے میدان میں شیطان آیا ہے ابن سعد کی شکل میں، ابن سعد کی شکل میں آیا۔ اب سرکار اور خیامگاہ سے یزیدی خیموں سے نکل کر جا رہے ہیں حسینی خیموں کی طرف، حسینی خیامگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں ابن سعد آیا، ابن سعد کہتا ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ اور مسکرا کے اس طرف دیکھ کے کہتا ہے گناہوں کو بخشوانے جا رہا ہوں، ہائے ہائے گناہوں کو بخشوانے جا رہا ہوں۔ اور ابن سعد کہتا ہے اور کہیں، جملہ پڑھ کے آپ کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، کس کے چہرے میں پیشانی نور کی جیسے چمکتی ہے۔ ابن سعد کہتا ہے اور کہیں حسین کے خیمے میں تو نہیں جا رہا؟ جا تو میں حسین کے خیمے میں رہا ہوں، لیکن اچھا ابن سعد کہتا ہے اچھا تو حسین کے خیمے میں جا رہے ہیں، اور 7 دن ہو گئے ہم نے پانی بند کیا ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، 7 دن ہو گئے ہم نے پانی بند کیا ہے،
وہاں پہ بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، یہاں دیکھ سونا ہے، چاندی ہے، کھانا ہے، پانی ہے، شرابوں کے مٹکے کے منہ کھلے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہر ضرورت زندگی کی موجود ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں کملی ماں کے کمرے بیٹے، تجھے پتا نہیں یہاں پہ سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ نہ ہو کے بھی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ کچھ نہ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ نہ ہو کے بھی سب کچھ ہے۔ اب کہتے ہیں اچھا اتنا تو کر رہے ہیں، اتنی تو واہ واہ کہہ رہے ہیں، اتنی تم کی تعریف کر رہے ہیں، اور تجھے پتا نہیں ہم نے 7 دن ہو گئے پانی بن گیا ہے، تو کس خیال سے لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اب تو جائے گا، جنگ ہوگی تو مارا جائے گا، پھر ہمیں نہ کہنا، پھر ہمیں نہ کہنا۔ اب سرکار اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سونے میرے ساتھ لہد میں جانا ہے ایک دن، دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی۔ تھکاوٹ میری ملا سی ہے تھوڑی سی بیٹا بیٹھ جا، السلام آپ تھوڑا پریشان تو نہیں کرتا۔ سونے میرے ساتھ اب باپو دا جس بندے کا عقیدہ ہے کہ میرے گھر کا چولہا جو ہے بادشاہ کی نالین کے صدقے جلتا ہے، بادشاہ اس کے رزق پہ مہر لگاتے ہیں، رزق اس کے گھر میں آتا ہے، وہ ذرا سر کو کھانا باقیوں کی اپنی مرضی۔ اب سرکار حضرت کہتے ہیں تجھے نہیں پتا سونے میرے ساتھ لہد میں جانا ہے ایک دن، دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی، اور علی کے پیار لال سے پیار کا سوچا ہے رات صرف جنت ہمارے خیموں کے باہر گئی۔ اچھا کبھی آپ نے فیصلہ کیا ہے باپو سرکار اور بادشاہ کا فضا نہیں پڑھوں گا، حکم ہوا سرکار ایک بار بادشاہ پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ اگر تسی آج سنیا تو سرکار ایک بار بادشاہ تمہیں دو ہی سنا گا۔ باپو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں قادری ممبر میں نہیں بیان کرتے، سمجھ چپ ہو جاتا ہے، بس 2-4 نہیں ہوتے، 3-4 ہوتے نہیں، بالکل نہیں کر کہ بلا خدا اس علاقے سے پہلی دفعہ پڑھنے لگا شاعرانہ انداز دیکھ دے مالک کی اس کا سلا دن نے اب سر اب زیادہ ہونا اب سر جی بسم اللہ یہ بلدا چاہیے سلام پڑھو بابا اب سرکار خود جا رہے ہیں حسین کے خیمے کی طرف، اب جا رہے ہیں رستے میں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں حسین معاف کرے نہ کرے، حسین معاف کرے نہ کرے، حسین معاف کرے نہ کرے، حسین معاف کرے نہ کرے۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی، کہا ہو حسین معاف کر دیں گے، پترس کو بھی حسین نے معاف۔ اللہ اکبر صدقے اچھا کروانا میری جان اچھا یار، اور کو بھی حسین اور پترس کو بھی حسین نے معاف کیا تھا۔ اب پترس کو معاف کیا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، چلتے چلتے آ گیا ہے خیامگاہ حسینی میں، حسینی میں آیا، حسین کے قدموں پہ سر رکھا، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین مسکرا کے کہتے ہو کھڑا ہو، پیشانی میں بوسہ دے کے کہتے ہو مجھے تو کب کا معاف کر دیا، مجھے تو کب کا معاف کر دیا۔ بابا یہ تو پھر کے اس بندے میں جو فکرہ سن کے سمجھ کے خاموش ہو جائے گا، وہ بندہ سانس لیتا ہوا خاموش ہو گیا سن کے سمجھ کے، اچھا نہیں لگتا مجلس حسین میں آئے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اب سرکار حسین کہتے ہیں اور تجھے میں نے معاف کر دیا ہے، اور کہتا مولا کب معاف کیا ہے، مولا میں تو ابھی آیا ہوں۔ امام حسین بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں جب تیرے دل میں ہماری محبت آئی تجھے معاف کر دیا۔ میں نے تجھے معاف کر دیا، اس بات کو کہنا
دیکھنا تھا. اب حضور کے قدموں پہ گرا, رونا شروع کر دیا. کہا مولا سچی, مولا آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, مولا آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تجھ سے پیار نہیں کرتا, ہر مومن سے پیار کرتا ہے. اللہ بسم اللہ جی. باپ میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. اب سرکار اب دیکھنا جی اس نظم کے لیے باپودا میں نے محنت کی ہے. اب وہ نظم سنا رہا ہوں. سرکار غور بادشاہ حسین کی قدموں پہ کہتے ہیں مولا معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. مولا فرماتا ہے اسے معاف تو کر دیا ہے, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. مولا حسین واسن حر کو اٹھایا, پیشانی میں بوسہ دیا, گلے ملے, کہا حر مجھے بتا تو صحیح, تو وہاں سے یہاں پہ آیا ہے, کیسے آیا ہے؟ وہاں سے یہاں پہ آیا ہے, کیسے آیا ہے؟ اور گرموں پہ گرا. کہا مولا کیا بتاؤں, کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے, خوشبو جنت کی تیرے خیموں سے آتی تھی مجھے. خوشبو جنت کی تیرے خیموں سے آتی تھی مجھے. مولا فرماتے اچھا اور بتا, اور کیا کچھ آتا تھا, اور تجھے کس چیز نے یہاں پہ آنے پہ مجبور کیا ہے, کس چیز نے یہاں پہ آنے پہ مجبور کیا ہے. بندہ بھی کھڑا ہوتا تو کہتا غلام عباس نے بات کی, حالت نہیں آیا, مزہ نہیں آیا, بات سمجھ میں نہیں آئی, میری قبلہ شکر کسی کے آگے نہیں آئی. جب ہماری ڈائریوں سے دیکھ کے کہوں گا تیرے مزاق کی میرے پاس بات ہوئی, تیرے جگہ پہ ہوگا ورنہ میں نہیں آتا. اور کہتے مولا کیا بتاؤں, کوئی آواز تیری سمت میں لاتی تھی مجھے, خوشبو جنت کی تیرے خیموں سے آتی تھی مجھے. مولا اس کے لشکر میں تھا جب تک تو یہ ظاہر تھا, کلمہ گو ہو کے بلکتا میں تو کافر تھا. اللہ اکبر. کلمہ گو ہو کے بلکتا میں تو کافر تھا. مولا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سب گناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا, میں یہاں آ کے دعا زہرا سے پالے. اچھا مولانا نے اٹھایا, اچھا اور اچھا تو وہاں سے ایسے آیا ہے. انہوں نے کہا جی مولا میں ایسے ہی آیا ہوں. اب مولا مسکرائے, مسکرا کے فرماتے اچھا اور مجھے بتا تو صحیح, اب تو یہاں پہ آگے محسوس کیا کر رہا ہے؟ اب مولا مسکرائے, مسکرا کے کہتے ہو تم وہاں سے یہاں پہ آیا ہے, اب تیرے جذبات کیا ہیں, اب تیرے جذبات کیا ہیں؟ اب وہ کہتے مولا کیا بتاؤں, میں مسلمان ہوں, مجھے آج یہ احساس ہوا تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا. مولا میں مسلمان ہوں. باپودا صبح کا لنگر کیتا ہے, ٹائم دیکھ لو کتنا ہو گیا ہے, لنگر نہیں کا کیتا. مولا جتنی دنیا حاضریاں دے رہے ہیں تو لنگر کی طلب ہی نہیں ہو رہی. مولا ذکر کرتے تو لگتا ہے جی میں لنگر کر لیا. میں بسم اللہ کی باتیں کے کہنے. اب مولا فرماتے ہو اچھا مجھے بتا تو صحیح, اچھا تو یہ سوچتا ہے, اچھا کیا کہنے ہر تو سلامت رہے. اچھا ہر اور بتا. اب ہر کہتے مولا کیا بتاؤں, میں مسلمان ہوں. اب جو جوان پیچھے بیٹھے تھوڑا سا کہ یار میں مسلمان ہوں, مجھے آج یہ احساس ہوا تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا. مولا تجھ پہ صلوات, تجھے دیکھنا عبادت ہے. اللہ اللہ اکبر. تو تھک گیا وہ بے سلمان چلا جائے. مولا میں مسلمان ہوں, مجھے آج یہ احساس ہوا تو شریعت کا شہر, جوان بھائی تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا. تجھ پہ صلوات, تجھے دیکھنا عبادت ہے. تیرے دشمن کا مقدر تو فقط لعنت ہے. میں مسلمان ہوں, مجھے آج یہ احساس ہوا
مولا تجھ پہ صلوات تجھے دیکھنا عبادت ہے، تیرے دشمن کا مقدر تو فقط لعنت ہے۔ باخدا اے بڑا مسئلہ 6 محرم حاضری سی 6 محرم دا ماہر ہلے ایتھے موجود ہے اس سینے دے نال سے تے ترلا ہے تہاڈا اگر اوتھوں تے نہ جا سکو تو تھلے نہیں نہ آیا سی۔ کلے امام نعرہ حیدری مولا میں مسلمان آپ جاگنا بیٹھ جا میرا جا ہاں انشاءاللہ حکم تعمیل کرنا میرے سے میں جوان کسی حکم کر رہے ہیں بلا میرا حکم میں کہ تیرے سے تعمیل کروں گا۔ مولا میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا، مولا تجھ پہ صلوات تجھے دیکھنا عبادت ہے، تجھ پہ صلوات تجھے دیکھنا عبادت ہے۔ مولا میری مدد کرنے والا نے حضرت کردار کا سارے مل کے حیدری خدا اے نیاز آ گئی ممبر پہ۔ اچھا چھوٹی جی گزارش ہے تو نیاز دو تو ایک تو میں فکر نہیں کرتا نا وہ تو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے تباہ ہے باقی تو انہوں نے نیاز دی ایک سے ہور نہیں دینی تو انہوں دے سکتا ہے۔ امام نعرہ حیدری باقی فضیلت دیکھو مولا حسین بادشاہ کی اے تھوڑی جی ایک سامنے پیسے سن ممبر دے آئیے نیاز ہو گئی ہے پھر میں کیوں نہ تھا میں ذاکر ہو کربلا کے والی کا میری نیاز میں جب سے آتی ہے۔ مولا میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا تو چلیے اب آپ نے بولا میرے ساتھ دینا ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا مولا تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا، بادشاہ تجھ پہ صلوات تجھے دیکھنا عبادت ہے، مولا تیرے دشمن کا مقدر تو فقط لعنت ہے۔ مولا میں شفا بانٹوں ہنر تجھ سے یہ پانے آیا خاک کربل میں بدل اپنا میں لائے۔ اندر کی بندہ نے سجدہ تو کرنے پوچھا کہ ضرور کہ مولا اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو کمال ہے باہر چھڑائی دے اور مولا مشکوں موالیوں پہ اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کر اندر دکھائی دے میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا، مولا تجھ پہ صلوات تجھے دیکھنا عبادت ہے۔ تو رپیٹ نہیں کرتا آگے چلتے انشاءاللہ پھر کبھی چلو میں اپنے آخری شعر انشاءاللہ پھر کسی کبھی آخری انشاءاللہ بھائی سفر وکاس بھائی تو کول جو شرطیں بانی تھی حیثیت نہ ممبر حاضر ہوں گے ہاں سے پہلے جاؤں گے تو دل حکم کرے گا بھائی میرا پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اچھا اب آخری شعر ہے شاید آپ نے سالہ پھر کس کا پیڑا نہ ہوئے اے ممبر حسین کی بھی قسم جتنے جا کے شعر پڑھا نا خصوصاً باپو دا اتنی دعا ہو جاتی ہے دعا ہو جاتی ہے نیاز بھی ڈھیر ساری بناتی ہے لیکن دعا تے دعائی تم دے دیا جائے تاکہ پرانیاں ساریاں اوتھے رہن تھوڑی نہیں دعا تے دعائی تھے آ جاوے۔ اب سرکار حسین نے کہا عباس سرکار حسین نے کہا عباس دوڑ کے آئے کہا جی مولا، کہا عباس جلدی کر پھوڑ کے گلے ملو۔
کیونکہ میں نے سرکار خود کا مضمون شروع کیا ہے. اب اینڈ میں کرا رہا ہوں. اب سرکار حسین کہتے ہیں عباس اور کے گلے ملو. کیا ملو؟ کیا ملو؟ گلے ملو. مطلب کہ حسین ہے عباس، حسین ہے علی کے صبر کا مالک، عباس ہے علی کے جلال کا مالک. کہا عباس حسین کے گلے ملو. اب مولا عباس، اب حسین نے کہا عباس ہور کے گلے ملو. اب مولا عباس سرکار ہور کے گلے ملے. اور نے کہا مولا ناراض تو نہیں؟ اور نے کہا سننا سننا سننا. اور نے کہا مولا ناراض تو نہیں؟ اب سرکار عباس مسکرائے، اس کے سینے پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا. کہا ہن پریشان نہ ہو، جس سے حسین راضی ہو میرا بھی واجب ہے اس پہ راضی ہو جانا. کیونکہ حسین وہ ہے. ہائے ہائے کیا جملہ آ گیا یار مولا، تیرا کرا حق میں جملہ تھا. ممبر حسین کی عزت کی قسم جھوٹ بولوں مولا مجھے یہی پہ موت دے دے. اگر تو سن کے بول نہ سکے تیرا اپنا مقدر ہے. مولا نے جملہ عطا کیا کہ حسین کون ہے. نبی چاہتے تھے خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے حسین مجھ سے راضی. عیسائی ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا، ایک دو کا ذکر کیا موتوں کو زندہ کر دیا. ہر خوراکی اور قومی فائدوں میں فرق ہے. فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو، علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا خاموش ہوئے. اس کو بے سال تک کھڑا کرتے تھے باقی لائن جانے حسین جانے اور معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں مولا علی کی شان زمین و زبان سے پوچھ. مجھے نہیں پتا مولا علی کی شان زمین و زبان سے پوچھ، لوح و قلم قدسی سے خود آسمان سے پوچھ. اور تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے. ایک بات میرے ذہن میں رکھنا، میں معافی زبان ہوں، آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ذاکر نہیں ہوں میں کھلا. میں اس گھرانے کا ذاکر ہو ہی نہیں سکتا جس گھرانے کا ذاکر خود اللہ ہو. میں ذاکر نہیں قبلہ، ایک چھوٹا طالب علم. میں بھی خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مدرسے کا طالب علم ہوں. ماتمی کی نالین کی جو دھوڑ ہے نا وہ مجھ سے افضل ہے. ذاکر سمجھنا، مہمان سمجھنا، بیٹا سمجھنا، بھائی سمجھنا. ایک بات ساتھ لے جانا، قبلہ مجھے پتا ہے یہ بات سن کے کئی میرے بھائی خاموش ہو جائیں گے، لیکن ہماری عزت تک اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے ممالیہ نے حاضر کرا کے ہجوم میں ایک بندہ مجھے میری خریداری کی قیمت نہ دے سکے، نہیں ہوتا. اتنے بڑے بندے ایک بندہ بولے میں اسی پہ راضی. قبلہ حسین اگر جس کے دل میں ہے، جاننا جس کے دل میں ہے اس پہ واجب ہے کہ نماز پڑھے. اگر حسین تیرے دل میں نہیں تو لاکھ سجدے بھی کر، روزے حشر سجدے تیرے منہ پہ ہوں گے. یاد رکھنا. اب پچھلے جا کے گزرا جملہ قبلہ یاد آ گیا.
اللہ علی رضا صاحب کا مالک ان کو زبان میں تحسین مزید عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھنے کا جملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آزاداری بھی ہو، جی 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 آزاداری بھی ہو، نماز کا خیر ہے نہ، آزاداری ہر وقت، نماز ہر وقت، نماز ہر وقت، لیکن یہ جو فکرہ ہے سرکار اور بادشاہ کا، یہ فکرے کا پورا نچوڑ نتیجہ ہے. یہ مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ صاحب صاحب مجھ سے 1000 مصرع لے دو تو یہ فکرہ مجھے دے دو، میں کہوں گا نہ ہے میرا شان. اتنا وزن ہے اس فکرے میں، اتنا یہ اندر تو اتنا سکون میرے اندر ہے، اللہ کرے ہر سماعت کو سینے میں منتقل کر سکا. اب سرکار عباس قریب ہے، سرکار ہو کے یاد ہے نا. چلو نعرہ سناؤ ذرا، میں دیکھا کرنے کے بندے ہم کو اب سرکار عباس ہے ہر کے قریب اور کہتا مولا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ سے ایک بات کرنا. اب میں نے دیکھنا ہے کون بندہ شاعری کے انداز پہ نہیں، الفاظ کے انداز پہ جواب دیتا ہے. اب ساری رات بولتے رہو، جملے کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوتا. اب سرکار خود قریب ہے، کہتے مولا ہے یقین رب نے وفاؤں سے بنایا ہے تجھے. مولا ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے، مولا ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے، بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے. بنت سرور کی آخری شعر ہے، اسی میں سلام کر رہا ہوں. مولا ہے یقین رب نے مولا ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے، بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے مجھے. مولا تیری ضربت میں علی جیسی ہی روانی ہے، مولا تیری ضربت میں علی جیسی ہی روانی ہے. تیرے طواف کا پیاسا تو خود یہ پانی، تیرے طواف کا پیاسا، تیرے طواف کا پیاسا تو خود یہ پانی ہے. سرکار عباس کہتے ہو تو یہاں آ گیا ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ اب یہی رہنا ہے کہ واپس جانا ہے. وہ قدموں پہ سر کہا مولا ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے، بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے. تیری ضربت میں علی جیسی ہی روانی ہے، تیرے طواف کا پیاسا تو خود یہ پانی ہے. مولا میں سمر کھولی، مولا میں سمر کھولی، عمر سعد چلانے آیا، بن کے نوکر میں تیرا علم تیرا اٹھا دے. حکم ہوا ہے اس سے کروڑ گنا بہتر فضائل پڑھا جائے نا، اس بی بی کا حق ادا نہیں ہوتا جو شام سے آتی ہے دیر سے. اللہ اب وہ لا کے ہائے کر رہا، آج شرما کے ہائے نہ کری. آج میں او پڑھنا ہے جیڑا حسین کا یوسف بھائی. اللہ اکبر. فرمان ہونے لگا ہوں علی اکبر کی ماں کا، اور کوئی نہیں کہتا. علی اکبر کی ماں کہتی ہے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں تو ہائے تک نہ کرے تیرا اپنا مقدر. علی اکبر کی ماں کہتی ہے وہ لوگوں جب کہیں سرکار اکبر کا مصاحب پڑھا جاتا ہے اور کوئی آئے نہ آئے اکبر کی ماں ضرور
فرماتے ہیں جب میں آدھی رات کو اکبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا نا تو وہاں پہنچنے سے پہلے اور میرے پہنچنے سے پہلے علی کی مسافرہ شام میں بھی موجود. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بڑھو یار اکبر بادشاہ کا نام ہی کافی ہے, مر جانے کے لیے نام کافی ہے کہ اس بادشاہ کی شہادت ہے جس کی عمر ابھی شہر باندھنے کی تھی. میں مسان سکا میں معلوم کر دوں سننا سمجھنا یہاں سے ہائے ہو محسوس کرو ہائے کرو اسی میں تیرا گریا پڑھتا ہوئے اس کے دل سینے سے قبر حسین ہے نا ایک جملے تو کہ مسائل بھی نہیں ہے باقی تو ہائے نہ کرے تیرا اپنا مقدر. سرکار قبر بہت چھوٹے تھے ابھی جھولے میں آئے تھے 3 دن کے تھے سمجھنا. بی بی نے کہا حسین مجھے کیا دے گا. حسین نے قبر کو اٹھایا بی بی کے ہاتھوں پہ رکھا کہا بہنا اکبر تجھے دے رہا ہوں. بہنا یہ امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھی جو مادمی زبان یار امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھی. ایک وقت آئے گا زیادہ دیر کے لیے تجھے دے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مانگوں گا نا تو نہیں مجھے اکبر تھوڑی دیر کے لیے چاہیے او بہنا مجھے مانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں وقت گزرتا گیا آ گیا 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. حسین آئے حبیبی کے خیمے میں کہا بہنا تجھے میں نے امانت رکھوائی تھی وہ امانت واپس مانگنے آ جاؤ. بی کرتی کہتی حسین اکبر لینے آیا ہے حسین اکبر لینے آیا ہے. حسین نے کہا بہنا اکبر لینے آیا ہوں خدا میں نے مجھے معاف کرنا جو اکبر کا مشاہد سن کے حال تک نہیں کر سکتا. بی بی نے کہا اکبر لینے آیا ہے. حسین نے کہا بی بی اکبر لینے آیا ہو. بی بی کہتی حسین ایمان سے بتا جب تو نے مجھے اکبر دیا تھا کتنے دن کا تھا کتنے مہینے کا تھا کتنے سال کا تھا. حسین روڈ کہتے بہنا 3 دن کا اکبر تھا. بی بی پوچھتی اکبر اب بتا اکبر کی عمر کتنی ہے. حسین کہتے ہیں 18 سال. 18 سال کا نام آیا سال کی مسافرہ سال بی بی تڑپی طرف کہتی ہے حسین ان 18 سالوں میں اکبر کے کرتے پہ میں نے مٹی نہیں لگ رہے سارا ہو کربلا کا میدان میں او میرا لوچھت ہے اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے کر چلے غریب بن کے ہائے کریے امیر بن کے ہائے نہ کریے سن کے ایک ہٹ کر بات مار دے پھر بات مار دے میرے ساتھ ایک ہٹ کر بات مار دے. حسین کا اکبر کا مصائب سننا ہے غریب بن کے سہرو یہ رومان میلی کی نشانی ہے. حسین کا اکبر سننا ہے تو غریب بن کے سنی. 2 مضمون ایسے ہیں جو زمانوں کے بغیر نہیں پڑھ جاتے. ایک ہے حسین کا عباس ایک ہے حسین کا اکبر. حوصلہ چل ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرو حوصلہ کرو ایک لمحے کے لیے. 9 دنوں کے ڈھیر سارا گریا کرتے آئے سال پورا گریا کرتے رہے. اس گھرانے کا جو انہوں نے کر دیا نا وہ آپ بیان ہی نہیں ہوتا. سبق حوصلہ. اب دیکھنا میری طرف اکبر خیموں میں ہے بالکل مختصر کر رہا ہوں. 2 سے 3 منٹ جو ماتمی زمان میں جملہ ان کے لیے دے رہا ہوں اس لیے رات کو مسلح اٹھ کے ماتم کرنا بات اس کے لیے سمجھو اسی میں مصائب ہے نہ سمجھے تو گالی پڑنی تو اسے کہہ رہا حسین کا اکبر دیکھ رہا ہے. اب اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اجازت ہے جانے کی. بابا مجھے اجازت ہے جانے کی. سارا مضمون چھوڑوں سب کا ودا چھوڑوں. اکبر اب باہر نکلے سب سے مل گئے. عباس قریب آئے قریب آ کے کہتے ہیں اکبر سب سے مل لیا ہے اپنی ماں سے ملا کیا. اللہ اکبر اللہ ماتم تیرا ماتم والا قبول فرمائے تیرا سر کا بچہ قبول فرمائے. اور اکبر سب سے مل لیا ہے اور اپنی ماں سے ملا ہے. اس نے کہا جی دسا پھر جاؤ. عباس کہتے ہیں اکبر کون سی ماں سے ملا ہے کیا تم لیلا سے ملا ہے. اکبر کہتے ہیں تو
दरवाजे ले जाता हूँ, चला तो तुम वहाँ के पास लेके जाता हूँ। अब खैमे में अब्बास ने भेजा है अपनी माँ की तरफ अकबर को। अकबर खैमे में गए, रोते हुए वापस आए। अब्बास कहते हैं अकबर सबसे जल्दी विदा ले ली और अपनी माँ से इतनी जल्दी वापस आ गया। अकबर तड़पा, तड़प के कहते हैं चाचा अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। अब्बास अंदर से नाटक कर गए। अब्बास अंदर आए, आगे कहते हैं अल्लाह अकबर सुन ले, आखिरी वक्त है, फिर अल्लाह जाने कब मुलाकात हो। फिर लोग कहती है अब्बास एक दफा हुसैन की बहन से इजाजत ले दे, मैं अपने अकबर को अपना बेटा, वो मुझे अकबर बड़ा प्यारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे अकबर बड़ा प्यारा है। अकबर करीब आए, अब अकबर का जब मुझे इजाजत है, बीबी कहती है अकबर मैदान में जा रहे हैं। अकबर मैदान में जा रहे हैं, मैदान में जाने का नाम आया। अकबर ने कहा माँ, बीबी कहते हैं अकबर इतनी देर के लिए मिलने आया था। अकबर कहते नहीं माँ मजबूरी है, उस मेरे पापा ने अपने नाने का दीन में साधा है और ऐसे दीन पे मैंने जाना ही जाना है। बीबी कही भाई संदूक को खोला, संदूक खोल के अकबर को पास दिखाया, समझना अकबर पास बैठा है। बीबी संदूक में से एक छोटा कुर्ता निकाल के कहती अकबर ये देख, ये तेरा 1 साल का कुर्ता। अकबर ये देख, ये तेरा 2 साल का कुर्ता। बीबी को दिखाते जा रही, अकबर रोता जा रहा है। बीबी ने कुर्ते को जमीन पे बिछाया, बिछा के कहती अकबर एक मिन्नत मांग कि इस कुर्ते पे एक दफा चल के बता दे, मैं समझूंगी मेरे अकबर ने पहल। अल्लाह अकबर, मन से खड़े हो गए हाथ कर रहे, बोला कबूल फरमाए। बिला ताखीर हुसैन के पास है अकबर, पूरा मजमून पढ़ा नहीं जाता, इस जुमले पर नशे खत्म हो जाती है। पता नहीं मेरा पत्थर का दिल हो तो बर्दाश्त कर ले। हुसैन ने अकबर को बिठाया, आस पास बीबियां मौजूद हैं। मेरा नाने की सभी वाला अकबर, वो मेरा हम सदरे मुस्तफा अकबर। हुसैन अकबर को दस्तार बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। हुसैन कह रहा है मेरा अकबर, कहीं बीबी कह रही है मेरा जवान अकबर, कहीं बीबी कह रही है मेरा सेहरे वाला अकबर। हुसैन पर पे बीबियों ने नाटक शुरू कर दिया। जब हुसैन ने आखिरी पेट का अकबर अकबर अल्लाह के हवाले, अल्लाह अकबर, अल्लाह के एक दफा मुझे पढ़ दे, मुझे पढ़ दे, जिंदगी का नहीं पता, मेरे बारे ये सवाल है, ये पसंद है। नाटक कर जाए अकबर का, एक सवाल हो गए नाटक का, नाटक नहीं अब आगे आगे इसमें लोग दो सवाल बीमार है, उसे ये मिन्नत का लोग बात चला जाए, नहीं ऐसा न हो अकबर का मुजाहिर सुन के तुम मर जाए। अकबर सवाल हुआ, एक खातर ने अकबर को छोड़ दो, अकबर के सीने में बस ही कहा था। अकबर ने कहा